بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ کہ رمضان ختم ہونے کو ہے، ہم نے جو اعمال کیے ہیں ٹوٹے پھوٹے اور جو اس میں کچھ ریاکاری اور کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ اس کو معاف کرے اور اللہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کا 700 گنا اجر ہمیں عطا کرے۔ اس کے بعد سیشن کی اگر بات کریں تو آج کا سیشن ایک اچھا سیشن تھا، میرے خیال سے آپ اس کو عیدی سیشن کہہ سکتے ہیں۔ جو بھائی بہت دیر سے سٹاک تھے بہت سے سٹاکس میں، کم از کم آج انڈیکس نے اتنی موو تو دی کہ جو بھائی ہمارے سٹاک تھے 3-4 ماہ سے، وہ کچھ سٹاک سے نکل سکیں۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو آج انڈیکس کی اوپننگ گیپ اوپننگ تھی تقریباً 300 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی تقریباً انڈیکس کا لو لیول تھا 68,710 پہ۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا آل ٹائم ہائی دکھایا 69,720 پہ، جدھر انڈیکس نے 1304 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ آل ٹائم ہائی پہ کلوزنگ ہے آج کی 69,619 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 1203 پوائنٹ گین کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 188 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ پچھلے سیشن سے تھوڑے سے کم تھے۔ پچھلے سیشن میں تقریباً 201 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ ایک تو انڈیکس کی لاسٹ کلوزنگ جو تھی لاسٹ سیشن کی، اس کو دیکھتے ہوئے اور باقی سب خبروں کو دیکھتے ہوئے تقریباً یہ امید سب کو تھی کہ آج انڈیکس ایک نیا لیول آپ کو دکھا سکتا ہے، اور جیسا کہ اس نے دکھایا بھی۔ بس تھوڑا سا ڈاؤٹ اس چیز کا تھا کہ پچھلے سیشن میں انڈیویجولز کی بائنگ تھی تقریباً 4 ملین کی، 4.39 ملین کی، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی تقریباً 1.25 ملین کی بائنگ تھی فارن کارپوریٹس کی اور میوچل فنڈ کی۔ اس پوائنٹ پہ ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جلد بازی نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ سازگار پہلے 450 کا مل رہا تھا، اب جو ہے وہ 469 پہ جا کے اس نے کلوزنگ دی، تو ہمیں 400 پہ یا 450 پہ لینا چاہیے تھا، یا آج ہی پکڑ لیتے۔ تو پہلے چیزوں کو کلیئر ہونے دیں، آج کا فیپلیپی دیکھیں کس نے کیا بائی سیل کیا، اس کے بعد پتا چلے گا کہ آپ نے کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہے۔ کچھ بھائیوں کے پرسنل میسج آ رہے تھے کہ اب تو انڈیکس گیا، اب تو ہمیں بائنگ کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ میں آپ کو 3-4 سیشن سے اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ سیلنگ کریں اور کیش ان ہینڈ کریں۔ ایک تو انڈیکس بہت ہائی موو کر رہا ہے اور کچھ سٹاکس بھی جو ہیں وہ موو نہیں دے رہے۔ اس کے بعد فیپلیپی دیکھیں گے تو کچھ پکچر کلیئر ہوگی کہ ہم نے بائنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد جو بھائی کہتے ہیں کہ بائنگ ہم سے نکل گئی، تو دیکھیں بائنگ کہیں نہیں جاتی۔ اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ 80,000 پہ بھی بائی کر سکتے ہیں، 90,000 پہ بھی بائی کر سکتے ہیں۔ پرابلم ہے پیسے کی۔ مجھے پتا ہے کہ میں ایک دفعہ چھٹی پہ آیا، اس ٹائم گھر کے لیے زمین لی تھی اور گھر کی کنسٹرکشن کرنی تھی، تھوڑی سی کنسٹرکشن کی اور مجھ سے پیسے ختم ہو گئے۔ تو ابو کہتے ہیں کہ ایسے کرو اینٹوں کے 2-3 ٹرک منگوا لو، ابھی میرے خیال سے 50-60 ہزار کا ٹرک مل رہا ہے اینٹوں کا، اور بعد میں یہ جو ہے مہنگی ہو جائیں گی۔ تو میں نے کہا ابو ابھی تو پیسے بالکل نہیں ہیں، اور یہ 50 ہزار کا ٹرک بھی مجھے مہنگا لگ رہا ہے، اور جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو مجھے 1 لاکھ کا ٹرک بھی مہنگا نہیں لگے گا۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی، اللہ کے فضل سے جب بعد میں پیسے آئے اور چیزیں پھر ایسے آتی تھیں کنسٹرکشن کے لیے جیسے کہ کوئی فری میں بانٹ رہا ہے اور میں لے کے آ رہا ہوں۔ تو مسئلہ ہے صرف آپ کے پاس پیسے کے ہونے کا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے تو کوئی پرابلم نہیں، آپ جا کے سازگار کو 600 میں بائی کرتے ہو تو 650 میں سیل کر لیں گے۔ ٹارگٹ ہے ہمارا پروفٹ، تو پروفٹ کہیں پہ بھی بک کی جا سکتی ہے۔ پہلے چیزوں کو اپنی جگہ سیٹل ڈاؤن ہونے دیں، دیکھ لیں بائنگ پہ کون ہے سیلنگ پہ کون ہے۔ اب ڈے ٹائم میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ انڈیویجول بائنگ کر رہا ہے یا سیلنگ کر رہا ہے، اس کے بعد انڈیکس کلوز ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے بائنگ کی اور کس نے سیلنگ کی۔ کچھ بھائی فیپلیپی کو دیکھ کے پچھتاتے ہیں کہ اوہو یار پچھلے ٹائم بائی کر لینا چاہیے تھا۔ تو یہ اگر کیش آپ کے پورٹ فولیو میں پڑی ہے تو یہ پچھتانا میرے خیال سے بہتر ہے، بجائے اس پچھتانے کے کہ پھر آپ 4 ماہ سٹاک ہو کے بیٹھ جائیں۔ دسمبر کے سٹاک ہوئے آپ ابھی تک نہیں نکل سکے، تقریباً پورے 4 ماہ ہو چکے ہیں بھائیوں کو پھنسے ہوئے۔ تو کیش اپنے پاس رکھیں، بائنگ کہیں پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے، جب 9 میں 10 میں پڑھتے تھے، تب بھی اخباروں میں پڑھتے تھے کہ سٹاک مارکیٹ اپنی نفسیاتی حد جو ہے وہ بریک کر گئی، کبھی آتا تھا نفسیاتی حد عبور کر گئی۔ تو یہ سٹاک مارکیٹ تب سے نفسیاتی حدیں عبور کرتی آ رہی ہے اور بریک کرتی آ رہی ہے۔ کیش اپنی فری کریں، ایسا نہ کریں کہ پورٹ فولیو میں 6 سٹاک ہیں، 2 کلیئر کیے، ابھی 4 میں پھنسے ہوئے ہیں، جو 2 کلیئر کیے اس سے آگے سازگر اٹھا لیا، ایچ کار اٹھا لیا، جی ایچ این آئی اٹھا لیا۔ پہلے کوشش کریں اپنا پورا پورٹ فولیو کلیئر کریں، 1-2 سٹاک، ہاں ایک سٹاک اگر آپ کا سٹاک بچتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، پھر آپ 2 نئے سٹاک ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی 6 سٹاک پڑے ہیں، 2 ریلیز کیے، 3 اور ایڈ کر لیے،
کم از کم اس چیز کو اوائڈ کریں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو ایف ایف سی نے آج سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 140 پوائنٹ، ایم سی بی 120، ہپکو 119، ایم ای بی ایل 94، سسٹم 83، یو بی ایل 68، بی اے ایچ ایل 57، او جی ڈی سی 57، پی پی ایل 51، ماری 40 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ڈی اے ڈبلیو ایچ 60 پوائنٹ، ایفٹ 10، اینگرو 9، ایچ ایم بی 6، تھل 4، سنرجی 3۔ سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو تقریباً تمام ہی سیکٹر میں موو تھی اور کمرشل بینک سب سے آگے ہیں تقریباً 434 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، پاور، فرٹیلائزر، ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنی، سیمنٹ، انجینئرنگ، لیدر، ٹیکسٹائل، تقریباً تمام ہی سیکٹر میں آج اپ سائڈ موو تھی۔ اس کے بعد مائنس سائڈ پہ تھوڑے سے انویسٹمنٹ بینکس ہیں اور ساتھ میں آٹو موبائل۔ خبروں پہ نظر ڈالیں تو پی آئی او کو لے کے حکومت میرے خیال سے کافی کوششوں میں لگی ہے۔ ایک تو قطر، ابوظہبی اور سعودی عرب کے سرمایہ کاروں سے رابطے کیے گئے ہیں اور انہیں دعوت دی گئی ہے پی آئی اے میں شمولیت کی، اور جو اس کے روٹس ہیں اس کو لے کے بھی جو ہے وہ چل رہی ہیں خبریں کہ روٹس جو ہیں اس کے کافی مہنگے ہیں، تو وہ بھی کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں پی آئی اے کو۔ اس کے بعد پاکستان اور ایران کی جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے، پاکستان اس کو مکمل کرنے میں سیریس نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ منصوبہ مکمل نہیں کیا جاتا تقریباً $18 بلین پاکستان کو ادا کرنے پڑیں گے، اور میرے خیال سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ٹوٹل جو ریزرو ہیں وہ میرے خیال سے 13 بلین کے ہیں۔ تو یہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ 5 بلین کہیں سے ادھار لینے پڑیں گے اور پھر یہ جرمانہ ادا کیا جائے گا۔ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ہم یہ منصوبہ نہ مکمل کریں تو ٹھیک ہے، 18 بلین وہ دے دے، ہم یہ منصوبے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اس کے بعد زراعت اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے پازیٹیو نیوز ہے۔ آپ کو کے الیکٹرک کے لیے ایک اچھی خبر تھی، لیکن دیکھا جائے تو کے الیکٹرک نے آج ویسی موو نہیں دی۔ ٹریٹ کو لے کے یہ ایک ان سائڈ ٹرانزیکشن کی خبر تھی کہ ٹریٹ کارپوریشن نے اپنے تقریباً 2,86,500 شیئر جو ہیں وہ سیل کیے ہیں۔ اس کے بعد سرل کے انٹرنیشنل برانڈز نام کی پرائیویٹ کمپنی ہے جس نے تقریباً 5 ملین شیئر سیل کیے ہیں سرل کے۔ لیکن سرل کو اگر دیکھیں تو نیکسٹ سرل کو لے کے اچھی موو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ جو بھائی سرل میں سٹاک ہیں وہ نکل سکیں گے، اور جنہوں نے نیچے کی پرائس پہ بائی کیا ہوا ہے وہ اچھا پروفٹ گین کر سکیں گے۔ تقریباً 60، 62، 64 تک کی آوازیں اس کی آ رہی ہیں۔ آج کے سیشن کا فیبیلیپی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 0.71 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 1.59 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ 0.06 نہ ہونے کے برابر، فارن کارپوریٹس کی بائنگ 1.56 ملین کی، فارن انڈیویجولز نہ بائنگ نہ سیلنگ، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے آج 3.63 ملین کی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.92 ملین کی، کیونکہ انشورنس کمپنیز نے بھی بہت سا مال اکٹھا کیا ہوا ہے اور ان کی بائنگ نیچے کی ہے تقریباً 66,000 سے 67,000 تک، تو ان کا بھی پروفٹ ٹیکنگ کرنی بنتی ہے۔ میوچل فنڈ نے اچھا خاصا مال اٹھایا 2.04 ملین کا، ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.03، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.02 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.15 ملین کی۔ تو آج کے فیبیلیپی کو آج اچھا فیبیلیپی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا بروکر بائنگ پہ ہے، فارن کارپوریٹس بائنگ پہ ہے، میوچل فنڈ بائنگ پہ ہے، 3 ادارے، اگر بروکر کو آپ ادارہ نہ بھی کہیں تو باقی بھی 2 فارن کارپوریٹس اور میوچل فنڈ، 2 ادارے ابھی بھی آپ کے ہیوی بائنگ کے ساتھ ہیں، تقریباً 3-4 ملین کا مال اٹھایا انہوں نے۔ تو امید لگ رہی ہے کہ انشاءاللہ انڈیکس اتنی جلدی کہیں نہیں جا رہا، اور اگر آپ نے کچھ ہولڈ کیا ہوا ہے تو سٹاپ لاس کے ساتھ اسے سیل کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بریک آؤٹ کے پاس کھڑا ہو اور آپ ادھر سیل کریں، ادھر وہ بریک آؤٹ دے جائے اور بعد میں آپ پچھتاتے رہیں۔ میوچل فنڈ کی بائنگ سب سے زیادہ ہے، تو دیکھ لیتے ہیں میوچل فنڈ نے کیا بائی کیا۔ تو میوچل فنڈ کی بائنگ سیلنگ دیکھیں تو آل ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے 0.08 ملین کی، سیمنٹ میں 0.16 ملین، کمرشل بینکس میں 0.29 ملین، فرٹیلائزر میں 0.19 ملین، فوڈ میں 0.01، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں ان کی بائنگ سب سے زیادہ 0.69 ملین کی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں 0.13، پاور میں 0.31، ٹیکنالوجی میں 0.14 اور ٹیکسٹائل میں 0.06 ملین کی۔ تو سب سے زیادہ بائنگ ان کی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اور کمرشل بینکس کو اکٹھا کیا ہوا ہے فارن کارپوریٹس نے بھی، انشورنس کمپنیز نے بھی، اور اس کے بعد میوچل فنڈ کی بھی آج بائنگ ہے کمرشل بینکس میں۔ تو جیسے انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی خبریں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کمرشل بینکس کو کیوں اتنا بائی کیا جا رہا ہے۔ انڈیکس کے نیکسٹ لیولز کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس تقریباً 69,800 پہ، اس کے بعد 70,100 اور اس کے بعد 70,500۔
سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ 69,500 کی، 69,100 کی اور اس کے بعد 68,800 کی۔ انڈیکس ہمارا ابھی بھی پازیٹیو ٹرینڈ کے اوپر چل رہا ہے، بلکہ سپر ٹرینڈ کے بھی اوپر ہے۔ اسٹوکیسٹک کی بات کریں تو اسٹوکیسٹک تقریباً ابھی موو کر رہا ہے 98 کے قریب، 97 98 کے قریب۔ تو انڈیکس اوور باٹ ہے، لیکن اداروں کی بائنگ سے لگ رہا ہے کہ یہ نیچے اتنی جلدی نہیں جائے گا۔ پھر بھی آپ محتاط ہو کے کام کریں۔ انڈیکس اگر آپ کو کل 70,000 70,500 70,200 کا لیول دکھاتا ہے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ کریں، جن سٹاک میں سٹاک ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جو سٹاک اپنے بریک آؤٹ کے اوپر نکل چکے ہیں جیسے سازگار ہے، اس کے بعد ATRL ہے، ان کو آپ ابھی بھی لے سکتے ہیں۔ ATRL کو آپ 388 کے سٹاپ لاس کے ساتھ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سازگار کا بریک آؤٹ تھا 452 کا، اب سازگار کی کلوزنگ آ چکی ہے 469 پہ آئی تھنک، تو 452 کا سٹاپ لاس آپ سازگار میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ باقی جو سٹاک ابھی نیچے ہیں، جو اپنی غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان سٹاک کو آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن سٹاپ لاس ضرور یوز کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔